السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ لقمان کی آیت نمبر 18 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چل، بے شک اللہ کو ہر اکڑنے والا، تکبر کرنے والا ناپسند ہے۔ اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر، یہاں سے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نصیحت ذکر کی جا رہی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو باطنی اعمال کے حوالے سے فرمائی۔ چنانچہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے، جب آدمی بات کرے تو تکبر کرنے والوں کی طرح انہیں حقیر جان کر ان کی طرف سے رخ پھیر لینے والا طریقہ اختیار نہ کر، بلکہ مالدار اور فقیر سبھی کے ساتھ عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش آنا اور زمین پر اکڑتے ہوئے نہ چلنا۔ بے شک اکڑنے والا اور تکبر کرنے والا کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یاد رہے کہ اندرونی عظمت پر اکڑنا فخر ہے، جیسے علم، حسن، خوش آوازی، نسب، وعظ وغیرہ، اور بیرونی عظمت پر اکڑنا اختیال ہے، جیسے مال، جائیداد، لشکر، نوکر چاکر وغیرہ۔ مراد یہ ہے کہ نہ ذاتی کمال پر فخر کرو اور نہ بیرونی فضائل پر اتراؤ، کیونکہ یہ چیزیں تمہاری اپنی نہیں بلکہ رب کریم عز و جل کی عطا کی ہوئی ہیں، اور وہ جب چاہے واپس لے لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص امیر ہو یا غریب، اسے حقیر نہیں جاننا چاہیے، بلکہ جس سے بھی ملاقات ہو تو اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے اور اچھے انداز میں اس سے بات چیت کرنی چاہیے۔ غریبوں کو حقیر جان کر ان سے منہ موڑنا اور ان سے بات چیت کے دوران ایسا انداز اختیار کرنا جس میں حقارت کا پہلو نمایاں ہو، اسی طرح امیر لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا سب تکبر کی علامات ہیں۔ ان سے ہر ایک کو بچنا چاہیے۔ حدیث پاک میں بھی اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، اور سب اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ ترغیب کے لیے یہاں لوگوں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند پہلو بیان کیے جائیں گے۔ چنانچہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے الفت فرماتے اور ان سے نفرت نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قوم کے با اخلاق فرد کی عزت فرماتے اور اسے اس کی قوم پر حاکم مقرر کر دیتے تھے۔ بد اخلاق لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتے، ان سے احتراز فرماتے، نہ یہ کہ ان سے منہ پھیر لیں اور بد اخلاقی سے پیش آئیں۔ آپ کی بارگاہ میں
حاضر کوئی شخص یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ کوئی اور بھی اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عزت والا ہے۔ جو شخص بھی آپ کے پاس بیٹھتا تھا، جو شخص بھی آپ کے پاس بیٹھتا یا کسی ضرورت سے زیادہ قریب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرماتے یہاں تک کہ وہ شخص خود ہی اٹھ کر چلا جاتا۔ جو شخص بھی اپنی حاجت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا تو اسے دے کر بھیجتے یا اس سے نرم بات کرتے۔ غرض یہ کہ آپ کا اخلاق اس قدر وسیع تھا کہ وہ تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ نیز سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تو اپنے دربار میں سب سے پہلے حاجت مندوں کی طرف توجہ فرماتے اور سب کی درخواستوں کو سن کر ان کی حاجت روائی فرماتے اور قبائل کے نمائندوں سے ملاقاتیں فرماتے، اور اس دوران تمام حاضرین کمال ادب سے سر جھکائے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آنے والوں کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ امیر و فقیر، شہری اور دیہاتی سب قسم کے لوگ حاضر دربار ہوتے اور اپنے اپنے لہجوں میں سوال و جواب کرتے۔ کوئی شخص اگر بولتا تو خواہ وہ کتنا ہی غریب و مسکین کیوں نہ ہو، مگر دوسرا شخص اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا امیر کبیر ہو، اس کی بات کاٹ کر بول نہیں سکتا تھا۔ جو لوگ سوال و جواب میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال حلم سے برداشت فرماتے اور سب کو مسائل اور اسلامی احکام کی تعلیم و تلقین اور واعظ و نصیحت فرماتے رہتے۔ حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم قبائل سے آنے والے وفدوں کے استقبال اور ان کی ملاقات کا خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ ہر وفد کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی عمدہ پوشاک زیب تن فرما کر کاشان اقدس سے نکلتے اور اپنے خصوصی اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی حکم دیتے تھے کہ بہترین لباس پہن کر آئیں۔ پھر ان مہمانوں کو اچھے سے اچھے مکانوں میں ٹھہراتے اور ان لوگوں کی مہمان نوازی اور خاطر مدارت کا خاص طور پر خیال فرماتے تھے، اور ان مہمانوں سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں ایک ستون سے ٹیک لگا کر نشست فرماتے۔ پھر ہر ایک وفد سے نہایت ہی خوش روئی اور خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو فرماتے اور ان کے حاجتوں اور حالتوں کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے، اور پھر ان کو ضروری عقائد و احکام اسلام کی تعلیم و تلقین بھی فرماتے، اور ہر وفد کو ان کے درجات و مراتب کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ نقد یا سامان بھی تحائف اور انعامات کے طور پر عطا فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کو حقیر جاننے اور ان سے حقارت آمیز سلوک کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت میں اکڑ کر چلنے سے منع فرمایا گیا۔ اس مناسبت سے یہاں اکڑ کر چلنے کی مذمت پر مشتمل 2 احادیث بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اکڑ کر چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت اکڑ کر چلنے لگے گی اور ایران اور روم کے بادشاہوں کے بیٹے ان کی خدمت کرنے لگیں گے تو اس وقت شریر لوگ اچھے لوگوں پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس مذموم فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک